بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، خارش اور الرجی کا علاج۔ آپ کو پتہ ہے کہ خارش اور الرجی یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور تقریباً ہر گھر کے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ یا تو گھر کے چند افراد اس کے شکار ہیں، اور یا پورا گھر، یعنی گھر کے تمام افراد، چھوٹے بڑے، مرد، خواتین، بوڑھے، یہ سارے الرجی اور خارش کے شکار ہیں۔ تو دوستو، آج میں بڑا بہترین علاج آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے علاج کریں گے تو آپ کی جو یہ بیماری ہے خارش اور الرجی، چاہے وہ خارش کسی قسم کی بھی خارش ہو، الرجی چاہے کون سی بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں اور میری باتوں پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی اور آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، بلکہ پورے گھر سے یہ بیماری نکل جائے گی۔ دیکھیں، خارش کبھی ہم کہتے ہیں یہ فلاں قسم کی خارش ہے، یہ خشک خارش ہے، یہ تر خارش ہے۔ خارش جو بھی ہو اور جیسی بھی ہے، اسی طرح الرجی ہے۔ الرجی کو سمجھنا چاہیے۔ اصل میں جتنے بھی معالج ہیں، جب تک وہ الرجی کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں تو الرجی کا علاج پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ الرجی میں جب تک مہارت نہیں حاصل آپ کو الرجی کی قسمیں کتنی ہے اور یہ بیماری الرجی ہے یا نہیں ہے، تو الرجی میں معالج کو مہارت حاصل ہونی چاہیے، تب جا کر وہ الرجی کو صحیح طریقے سے سمجھے گا۔ اور جب تک کوئی بھی الرجی کو صحیح طریقے سے سمجھے گا نہیں تو وہ صحیح طریقے سے علاج بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے الرجی کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، اصل میں بات یہ ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خارش یہ بھی الرجی ہے، اور چاہے وہ خشک خارش ہو، چاہے وہ تر خارش ہو، چاہے وہ چنبل ہو، چاہے وہ دانے ہیں، چاہے جو بھی ہے، خارش ہے تو یہ الرجی ہے۔ اور الرجی کی ایک قسم نہیں ہے، الرجی کی کئی قسمیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ اس موضوع پر اور یہ جو الرجی کا شعبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رب کائنات کے فضل و کرم سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے اور آپ کی دعاؤں سے اور اساتذہ کی محنت سے، ان کی دعاؤں سے، الرجی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ مہارت دی ہے، اور الحمدللہ الرجی میں بہت زیادہ مہارت ہے۔ لیکن یہ دعوے نہیں ہیں، اور نہ میں یہ دعووں کا قائل ہوں۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اصل میں حکیم تو ہے خدا، اصل میں حکیم تو ہے خدا، ہم تو بس دیتے ہیں دوا، ہم تو بس دیتے ہیں دوا، شفا دیتا ہے خدا، صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا عقیدہ یہ ہے، یہ بہت بڑے دعووں کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ رب کائنات کا یہ بڑا فضل ہے میرے اوپر کہ رب کائنات نے مجھے اس لائق بنایا، اور آج میں مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا مجھے موقع دیا ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ جتنی ہو سکے مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، اور چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو تو یہ بھی مخلوق خدا کی خدمت ہے، کیونکہ الرجی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور اس الرجی سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ الرجی جاتی نہیں، خارش ختم نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے معالجوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہاں زیادہ پیسے دے کے آتے ہیں، حالانکہ جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، غریب لوگ ہیں، پسے گئے اور غریب طبقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے بیچارے پریشان ہیں، گھروں کے بل دینے کے لیے پریشان ہیں،
تو وہ پھر علاج کیسے کروائیں، وہ دوائیاں کیسے لیں؟ تو لہٰذا بڑے ڈاکٹروں کے پاس اور جو زیادہ فیسیں لیتے ہیں ایسے ڈاکٹروں کے پاس بیچارے جا نہیں سکتے، ایسے حکیموں کے پاس بیچارے جا نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ کے لیے بہترین جو ہے وہ نسخہ اور بہترین علاج الرجی کا، تاکہ آپ کو زیادہ جو ہے مہنگے ترین حکیموں کے پاس، معالجوں کے پاس نہ جانا پڑے، اور گھر میں ہی آپ اپنی خارش اور الرجی کا علاج آپ کر سکے. تو الرجی کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ بہت زیادہ قسم ہے الرجی کی، یہ ایک قسم نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیے یہ سارا الرجی ہے. مثال کے طور پر آپ کو نزلہ زکام، یہ بھی الرجی ہے. آپ جناب والا ناک سے پانی بہتا ہے، یہ بھی الرجی ہے. جناب والا آپ کی جسم پر کئی خارش ہے، یہ بھی الرجی ہے. چاہے وہ خشک خارش ہے، چاہے وہ دانے ہیں، چاہے آپ کی جسم پر کوئی نشانات بن رہے، یہ بھی الرجی ہے. چاہے آپ کو چھینکیں آتی ہے تو یہ بھی الرجی ہے. یا جناب والا آپ کو خارش ہوتی ہے تو یہ بھی الرجی ہے. یا جناب والا آپ جب سورج میں دھوپ میں جاتے ہیں تو آپ کے جسم میں سوئیاں چبھتی ہے تو یہ بھی ایک الرجی ہے. آپ کے جسم پہ کہیں بھی دانہ بنتا ہے تو یہ بھی ایک الرجی ہے. جسم کے اندر دانے بنتے، یہ بھی، منہ میں دانے بنتے ہیں، یہ بھی الرجی ہے. ناک میں دانہ بنتا ہے، یہ بھی الرجی ہے. اور جناب والا منہ میں زخم آ جاتے ہیں، خوراکی نالی میں یا فم معدے میں، جسم پہ کہیں بھی آپ کو جناب والا دانے بنتے ہیں تو یہ الرجی ہے. اسی طرح آپ کو چھینکیں زیادہ آتی ہے، آپ کہیں ٹھنڈا پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو آپ کو فوراً چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی الرجی ہے. آپ کوئی مثالیں یا اس طرح جو خوشبوئیں ہیں ان کے نزدیک آپ جاتے ہیں تو آپ کو جناب والا چھینکیں شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی الرجی ہے. الرجی کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. تو لہٰذا آپ کو الرجی جیسی بھی ہے، جس طرح کی بھی خارش ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ علاج بڑا بہترین علاج ہے. آپ ضرور استعمال کریں، آپ کو افاقہ ہوگا. تو آئیے اس طرف آتے ہیں. آپ ایسے کریں، دھماسا بوٹی ہوتی ہے، دھماسا، یہ دمائی بھی اسے کہتے ہیں. تو دھماسا بوٹی آپ لیں، آپ دھماسا بوٹی استعمال کریں. بہت اچھی بوٹی ہے اس چیز کے لیے اور اس کے بہت زیادہ فوائد. صرف الرجی نہیں، کینسر تک اس میں علاج ہے. کینسر تک میں بات کر رہا ہوں، دھماسا بوٹی میں علاج ہے اور ہم بہت زیادہ مریضوں کا علاج اس سے کرتے ہیں. تو دھماسا بوٹی لے، اگر تازہ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں تو آپ کو بس سارے سے خشک جو ہے بوٹی وہ ملے گی. تو اگر آپ کو تازہ مل جائے زیادہ بہتر ہے. تو اس کو آپ استعمال کریں، کوٹ کر اس میں پانی ڈالیں اور آپ کوئی 24 گھنٹے وہ پانی رکھیں. اگر آپ ہلکی آنچ پہ رکھنا چاہتے ہیں ہلکی آنچ پر بھی رکھ دیں تاکہ زیادہ اثر پانی میں مل جائے. تو وہ پانی آپ صبح و شام ایک ایک کپ استعمال کریں. نہیں تو آپ خشک سارے سے لے لیں اور پھر جناب والا اس کو پانی میں ڈالیں اور 24 گھنٹے رکھیں. اس کے بعد تھوڑی سی ہلکی آنچ پر بھی رکھ دیں تاکہ پانی میں اثر آ جائے اور اس پانی کو آپ استعمال کرتے رہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کو ہمیشہ آپ کا علاج ہے، ہمیشہ کے لیے مستقل علاج. یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے پانی پی لیا، آپ کو خارش سے آرام آ گیا، دوسرے دن پھر نہیں. یہ آپ کے خون میں جو الرجی ہے، خارش ہے، تپش ہے، یہ ختم کر دے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ جو ہے اگر یہ استعمال کریں گے تو یہ الرجی خارش کی بیماری چلی جائے گی اور بھاگ جائے گی آپ کے گھر سے. کم از کم آپ استعمال کرتے رہے. اس کے فوائد ہیں، فوائد ہی فوائد ہیں. یہ جو دھماسا بوٹی ہے آپ اس کے فوائد دیکھیں، آپ ہر صورت میں یہ استعمال کریں گے. تو لہٰذا آپ استعمال کریں، مہینہ استعمال کریں، آپ 2 مہینے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا. اور اس کے علاوہ تاکہ آپ کو جلدی آرام آ جائے، اگر آپ کو کوئی زخم وغیرہ، ایک بہترین اور ساتھ نسخہ بتاتا ہوں تو وہ بھی ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ الرجی جو ہے اس سے آپ چھٹکارا پا لیں گے اور خارش ختم ہو جائے گی. آپ ایسے کریں کہ آپ لیں 10 گرام دار چکنا، 10 گرام آپ دار چکنا لیں اور 150 گرام یعنی 150 گرام آپ گلیسرین لے لیں. گلیسرین 150 گرام اور اس میں 50 گرام تیل تارا میرا کا ڈال دیں اور 50 گرام تیل سرسوں کا ڈال دیں. تو یہ آپ نا پہلے گلیسرین لے کر اور دار چکنا اس کو آپ کھرل کر لیں اچھے طریقے سے. پھر اس میں یہ 2 قسم کے تیل ڈال دیں اور 1 کلو آپ نیم گرم پانی ڈال دیں. آدھا کلو آپ نیم گرم پانی ڈال دیں اس میں
اور اس کے بعد آپ ہلکی آنچ پر رکھ دیں. تو آپ رکھے ہلکی آنچ پر، یہ پکتا جائے تو جب یہ ملم جیسی صورت اپنائے، ملم جیسے بن جائے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ ملم جیسے یہ سارا مواد یہ بن گیا. تو یہ آپ اتاریے، آپ کے پاس ملم ہے تو جہاں خارش ہو، جہاں کوئی دانہ ہے، جہاں کوئی چنبل ہے، وہاں یہ لگائیں تو انشاءاللہ دنوں کے اندر اندر دانے غائب ہو جائیں گے، دانوں کے نشانات بھی مٹ جائیں گے، چنبل وغیرہ جو بھی ہے یہ سب کچھ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور آپ کی جلد جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی. یہ بہترین نسخہ ہے، اسے آپ چھوٹا نہ سمجھیں، معمولی مت سمجھیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو جب بھی کوئی چیز بتاؤں بہترین سے بہترین چیز بتاؤں تاکہ وہ آپ استعمال کریں، آپ کو فائدہ ہو. جب تک مجھے خود یقین نہیں ہوتا، جب تک میں خود مطمئن نہیں ہوتا کسی چیز سے، کبھی بھی آپ کو نہیں بتاتا. یہ آپ یاد رکھیں جو میرے چینل کے ناظرین ہیں. تو کوشش ہوتی ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے کا، تو لہٰذا آپ یہ بنائیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو بناؤں گا اسی موضوع پر، وہ انشاءاللہ میں مزید خارش الرجی کے بارے میں آپ کو نسخے بھی بتاؤں گا جو اس سے بھی بہتر ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو ہمارے اس چینل کو تمام دوستوں سے گزارش ہے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.